رمضان 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 يا حبيب رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام خدیجہ ہے. میرے والد کا نام غلام دستگیر ہے. میں جماعت نہم کی طلبہ ہوں. آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور جمعے کے دن کی تو ویسے بھی بہت فضیلت ہوتی ہے. اور چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس رمضان المبارک کا پہلا سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. اور جمعے کے دن ایک ایسی نماز ہوتی ہے جو پڑھی جاتی ہے رمضان المبارک میں، اور وہ نماز تسبیح ہے. کیا آپ نماز تسبیح کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ نماز تسبیح ایسی نماز ہے جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں. اور نماز تسبیح جو ہے وہ صرف جمعے کے دن ہی ہم ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے اور اس کی بہت سی فضیلت ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ نماز تسبیح کس طرح پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے. تو پہلے نماز تسبیح جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو کلمات ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب ہم نماز تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ کلمات جو ہے جو نماز کے اندر ایڈیشن ہوتا ہے، ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں. تو نماز تسبیح شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے ہمیں نیت کرنی چاہیے، نماز کی نیت. اور نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں نماز تسبیح ادا کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے. اور چونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو اس لیے نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے نماز تسبیح کی نیت کرنی چاہیے. اس کے بعد جو ہے ثنا پڑھنی چاہیے، جو ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. ثنا پڑھنی چاہیے. ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے یہ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے یہ 15 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ پڑھنی ہے. اس کے بعد جو سورۃ فاتحہ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، عام نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. پھر جب سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم ویسے جو سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں عام طور پہ، لیکن آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں. سورت پڑھنی ہے. اس کے بعد ہم حالت میں جاتے ہیں تو رکوع میں جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم وہ پڑھنی ہے. اور ابھی رکوع کی حالت میں ہم نے جب وہ تسبیحات پڑھ لیں گے اس کے بعد 10 مرتبہ یہ جو نماز تسبیح کے میں نے کلمات پڑھے ہیں یہ پڑھنے ہیں 10 مرتبہ. پھر ہم نے اس کے بعد کھڑے ہونا، اور جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اور جس حالت میں ویسے اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں اس سے ہم کوما کی حالت کہتے ہیں. تو کوما کی حالت میں 10 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنی ہے. اس کے بعد سجدے میں جانا ہے. پھر سجدے میں جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ وہ پڑھنی ہے. اور اسی سجدے کی حالت میں جو ہے 10 مرتبہ یہ کلمات دہرانے ہیں. اس کے بعد ہم جب سجدے کی حالت میں اٹھتے ہیں جو 2 سجدوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں. تو اس جلسے میں جو ہے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں. پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے اور تسبیحات کے بعد یہ کلمات پڑھنے ہیں. اس کے بعد اس طرح ہماری جو ہے ایک رکعت ہو جائے گی. پھر ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو جب کھڑے ہوں گے تو سورۃ فاتحہ سے پہلے مرتبہ 15 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے. تو اس طرح جو ہے دوسری رکعت بھی کرنی ہے. تو دوسری رکعت میں ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں تسبیحات نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے تیسری اور چوتھی رکعت بھی اسی طرح کریں گے. تو ہر رکعت میں جو ہے ان کلمات کی جو گنتی ہے وہ 75 ہے. تو اور پوری جو نماز ہے اس میں 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. تو ورنہ تو اگلے رکن جو ہے آپ کرتے ہیں اس میں یہ اس کی گنتی جو ہے پوری کر لیں. تو اس طرح سے جو ہے نماز تسبیح پڑھی جاتی ہے اور یہ سنت ہے پڑھنا نماز تسبیح. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے نماز تسبیح کی؟ نماز تسبیح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی ہے. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس نماز کو ادا کیا ہے اور یہ سنت ہے تو ایز اے مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ نماز تسبیح میں کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ نماز تسبیح میں پڑھنے والے کلمات یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ نماز تسبیح جمعے والے دن پڑھنی چاہیے روز پڑھنی چاہیے؟
नमाज तस्बीह नहीं बल्कि किसी भी दिन पढ़ी जा सकती है, लेकिन इस नमाज की ज़्यादा फजीलत जो है जुमे वाले दिन ही होती है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नमाज तस्बीह को पढ़ना ज़रूरी है? नमाज तस्बीह जो है वो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर नमाज तस्बीह पढ़ लें तो सवाब है, ना पढ़े तो गुनाह नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमाज तस्बीह किस वक्त पढ़ी जाती है? नमाज तस्बीह का कोई वक्त नहीं है, वो किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है, लेकिन अब जो है वो चूँकि ख़ास तौर पे जुमे से पहले पढ़ी जाती है नमाज शुक्रिया। तस्बीह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमाज तस्बीह में पढ़ने वाले कलमात कितनी दफ़ा कब पढ़े जाते हैं? वे लोग 75 उनकी तादाद है, लेकिन अगर पूरी नमाज में देखें तो 300 मरतबा पढ़े जाते शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हैं। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या नमाज तस्बीह सिर्फ नमाज में पढ़ी जाती है या हम इसे एज अ तस्बीह भी पढ़ सकते हैं? नमाज तस्बीह में जो कलमात पढ़े जाते हैं वो हम वैसे भी तस्बीह के तौर पे पढ़ते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमाज तस्बीह क्या सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है? नमाज तस्बीह जो है सिर्फ रमज़ान में मखसूस नहीं बल्कि कभी भी पढ़ी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि नमाज तस्बीह की रकात कितनी है? नमाज तस्बीह की 4 रकअतें हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि नमाज तस्बीह क्यों पढ़ी जाती है? नमाज तस्बीह जो है ये हमारे नबी की सुन्नत है और हमें अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए नमाज तस्बीह पढ़नी चाहिए। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता चल गया होगा कि नमाज तस्बीह किस तरह पढ़ी जाती है, इसमें पढ़ने वाली कलमात क्या हैं, कब पढ़ी जाती है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि नमाज तस्बीह जो है इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखलाई थी, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं पढ़ी, ये सुन्नत नहीं है, लेकिन वैसे इस नमाज की बहुत फजीलत है। तो आप सबको चूँकि पता चल गया है कि नमाज तस्बीह किस तरह पढ़ते हैं, तो आप ज़रूर इस नमाज का एहतमाम फरमाएँ और साथ ही साथ जो है जो 5 नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ की गई हैं उसकी भी ख़ास तौर पर पाबंदी करें। शुक्रिया। और आज मैं आपको साथ ही साथ सदक़े की अहमियत और इसकी फ़जीलत भी बता दूं कि सदका जो है वो हमें जुमे के दिन सदका भी देना चाहिए, सिर्फ जुमे को ही नहीं बल्कि हमें आम रूटीन में भी सदका देना चाहिए, क्योंकि सदका जो है वो बुरी बलाओं को टालता है, जो मुश्किलात होती हैं उन्हें ख़त्म करता है। और सदक़े से जो है हमारे माशरे में बहुत से जो सदक़े के मुस्तहिक़ लोग हैं उनकी मदद भी हो सकती है। और हमारे स्कूल का ही एक कैंपस है आस अरीबा, जहाँ पे जो ये 3 बच्चे हैं जो स्टडीज़ नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वहाँ पे तालीम दी जाती है, बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। तो और इसको हमारे स्कूल के जितना भी डोनेशन है उस स्कूल में दिया जाता है, ताकि जो ये 3 बच्चे हैं जो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकते उनकी मदद हो सके। आपको ये इसलिए नहीं बता रही कि दिखावा करें, बल्कि इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी जो इस तरह के और भी स्कूल हैं वहाँ पे बच्चों की मदद करें, ताकि वो भी आपकी तरह तालीम आपको मुकम्मल कर सकें। शुक्रिया।